بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی جو انواع کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے نوع ثالث کا بیان ہے۔ نوع ثالث کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بنی اسرائیل موجود تھے ان کے کچھ حکم عدولیوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ضد و عناد اور عدوان و عصیان صرف ان کے اسلاف ہی میں منحصر نہیں تھی بلکہ یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یعنی جو احکام تورات میں تمام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے اور جو عہد ان سے لیے گئے تھے، تو جس طرح تمام اسلاف نے ان احکام کو ٹھکرایا، ان عہد اور ان عہود کو توڑا، اب تم بھی اللہ کے ان احکام سے سرتابی کر رہے ہو اور اس کے عہد و مواثیق کو پاش کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرنا سوائے اللہ کے۔ یہ لا تعبدون جملہ خبریہ ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے، یعنی فعل نہیں کے معنی کے اندر ہے۔ ای لا تعبدوا الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، ای احسنوا بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ ان کی شریعت میں ان کو کیا ہے؟ حکم دیا گیا تھا۔ والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں جن میں یہ ہے کہ ان کا اکرام اور احترام کرنا ہے، جائز احکام کی تعمیل کرنا ہے، ادب اور نرمی سے پیش آنا ہے، مالی اعانت کرنا ہے۔ والدین کے یہ حقوق ہر آدمی پر لازم ہیں، اگرچہ اس کے والدین مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اگر غیر مسلم بھی ہے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے اور دنیا کے معاملات کے ساتھ ان کے ساتھ بہت نرمی سے برتاؤ کرنا ہے۔ لیکن جو دین کا معاملہ ہے، اگر ایک بندہ توحید کا قائل ہے، اسلام کو مانتا ہے، تو والدین اس کے اگر اللہ معاف کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام کو نہیں مانتے تو اس سے دین کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ احساناً مفعول مطلق ہے اور بالوالدین احسنوا فعل یا تحسنون فعل کے ساتھ کیا ہے؟ متعلق ہے۔ وذی القربیٰ، یہ بھی اسی کے اوپر اس کا عطف ہے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی مالی معاملہ تو ہو سکتا ہے، بیماری حاری میں ان کے ساتھ کیا ہے؟ آنا جانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو پردے والے معاملات ہیں، یعنی جو بچیاں بڑی ہو گئی ہیں یا بچے بڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے بہرحال جو غیر محرم ہیں ایک دوسرے کے، انہوں نے ہر حال میں ایک دوسرے سے پردہ کرنا ہے۔ شریعت کے جو اصول ہیں ان کو پامال نہیں کرنا ہے، پردے کے اندر رہ کر جو قریبی رشتہ داروں کے تعلق جو حقوق ہے وہ کیا کرنے ہیں؟ پورے کرنے ہیں۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ وقولوا للناس حسنا، حسنا ای قولا حسنا، لوگوں سے ایک اچھے انداز سے اچھے سلوک سے کیا کرو؟ بات کہو۔ یہ ان کو کیا ہے؟ دین کی بات کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کے معاملات میں ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ ایک اچھے طریقے سے بات کرو۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو ان کو حکم ہوا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ آپ دونوں نے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ کیا ہو جائے؟ ڈر جائے۔ تو چونکہ اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھینتا نہیں ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اسی اخلاق اور اسی عفو درگزر کی وجہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا مخالف ابو جہل تھا، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل اور ان کی بہو اللہ کے نبی کے اخلاق اور معاف اور درگزر کرنے کی وجہ سے کیا ہوئے تھے؟ وہ مسلمان ہوئے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ان کو یہ حکم تھا کہ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر تم سب پھر گئے سوائے چند ایک لوگوں کے،
الا قلیلا منکم مگر تھوڑے تم میں کیا ہے وہ اس بات پر قائم رہے، وانتم مورزون اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ اس وعدے کا کیا ہے تتمہ ہے، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا پختہ، لا تسفکون دماءکم کہ اے اہل کتاب آپ اس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ نکالنا اپنے لوگوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا، وانتم تشہدون اس حال کہ تم اس بات پر گواہ تھے، اس بات کے شاہد تھے اور مانتے تھے۔ یہاں پر ان کو دو حکم دیے گئے تھے اہل کتاب کو کہ ایک تو اپنے بھائیوں کا جو تمہارے مذہب کے بھائی ہیں یا تمہاری قوم کے بھائی ہیں ان کا خون نہیں بہانا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، دوسرا ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا، تیسرا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ کے اندر یہ وعدے کا کیا ہے ذکر ہے کہ اگر تمہارے کوئی دوست احباب، اگر تمہارے کوئی رشتہ دار جو ہیں وہ قیدی بن گئے تو تم نے فدیہ دے کے ان کو چھڑانا ہے۔ اب پہلے دو حکموں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ایک حکم پر ان کو کیا ہے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو واقعہ اصل میں یوں ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہود کے جو قبیلے مدینہ میں تھے وہ مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کی آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں تھیں، تو ایسا ہوا کہ قبیلے ساتھ ہی کچھ اور قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے آپس میں کسی ایک قبیلہ نے اوس کے ساتھ دوستی